بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1891۔ ایک دیہاتی پریشان حال، بال بکھرے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بتائیے مجھ پر اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں۔ یہ اور بات ہے کہ تم اپنی طرف سے نفل پڑھ لو۔ پھر اس نے کہا، بتائیے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر روزے کتنے فرض کیے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے۔ یہ اور بات ہے کہ تم خود اپنے طور پر کچھ نفلی روزے رکھ لو۔ پھر اس نے پوچھا، اور بتائیے زکوٰۃ کس طرح مجھ پر اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے شریعت اسلام کی باتیں بتا دی۔ جب اس دیہاتی نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عزت دی جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کیا ہے، میں نہ اس میں کچھ بڑھاؤں گا اور نہ گھٹاؤں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے سچ کہا ہے تو یہ مراد کو پہنچا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سچ کہا ہے تو جنت میں جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1892۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے رکھنے کا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شروع اسلام میں حکم دیا تھا۔ جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ کا روزہ بطور فرض چھوڑ دیا گیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشورے کے دن کا روزہ نہ رکھتے مگر جب ان کے روزے کا دن ہی دن عاشورے کا آن پڑتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1893۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، قریش زمانہ جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس دن کا روزے کا حکم دیا، یہاں تک کہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا جی چاہے دن عاشورے کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1894۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اس لیے روزے دار نہ گندی بات کرے اور نہ جہالت کی باتیں، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزے دار ہوں۔ یہ الفاظ 2 مرتبہ کہہ دے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور دوسری نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی کے 10 گنا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1895۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، فتنے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کسی کو یاد ہے؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے سنا ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان کے لیے اس کے بال بچے، اس کا مال اور اس کے پڑوسی فتنہ، آزمائش اور امتحان ہیں، جس کا کفارہ نماز، روزہ اور صدقہ بن جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس کے متعلق نہیں پوچھتا، میری مراد تو اس فتنے سے ہے جو سمندر کی موجوں کی طرح امڑ آئے گا۔ اس پر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کے اور اس فتنے کے بیچ ایک بند دروازہ ہے، یعنی آپ کے دور میں وہ فتنہ شروع نہیں ہوگا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہ دروازہ کھل جائے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ توڑ دیا جائے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر تو قیامت تک کبھی بند نہ ہو پائے گا۔ ہم نے مسروق سے کہا، آپ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے کہ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ وہ دروازہ کون سا ہے؟ چنانچہ مسروق نے پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں بالکل اس طرح
انہیں علم تھا جیسے رات کے بعد دن کے آنے کا علم ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1896۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے سوا اور کوئی اس میں سے نہیں داخل ہوگا۔ پکارا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا اس سے اور کوئی نہیں اندر جانے پائے گا، اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی اندر نہ جا سکے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1897۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے راستے میں 2 چیزیں خرچ کرے گا اسے فرشتے جنت کے دروازوں سے بلائیں گے کہ اے اللہ کے بندے یہ دروازہ اچھا ہے۔ پھر جو شخص نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو شخص مجاہد ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو روزہ دار ہوں گے اسے باب الریان سے بلایا جائے گا، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوگا اسے زکوٰۃ کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ ان دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے بلائے جائیں گے مجھے ان سے بحث نہیں۔ آپ یہ فرمائیں کہ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جسے ان سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی انہی میں سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1898۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1899۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1900۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ شروع کر دو، اور جب شوال کا چاند دیکھو تو روزہ افطار کر دو، اور اگر بادل ہوں تو اندازے سے کام کرو، یعنی 30 روزے پورے کر لو۔ اور کچھ نے لیث سے بیان کیا کہ مجھ سے عقیل اور یونس نے بیان کیا کہ رمضان کا چاند مراد ہے۔